آئیے ہم جانتے ہیں کہ رمضان شریف کا روزہ کب فرض ہوا اور رمضان شریف کا روزہ کن کن پر فرض ہوا۔ رمضان شریف کا روزہ کب فرض ہوا تو اس بارے میں مورخین فرماتے ہیں کہ 10 شعبان المعظم اور دوسری ہجرت کو روزہ فرض ہوا۔ روزہ فرض کس پر ہے؟ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزہ فرض ہے۔ روزے کے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان شریف کو ہی منتخب کیوں چنا؟ تو اسلام میں اکثر اعمال کے پیچھے کسی نہ کسی نیک بندوں کی یاد موجود و مقصود ہوتی ہے، جیسے کہ عرفات کے میدان میں حج کا فریضہ حضرت آدم علیہ السلام و حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہیں، قربانی کا نیک عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ اسی طرح صفا اور مروہ کی سعی حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد کو باقی رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں کچھ دن کھانے پینے سے پرہیز فرماتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عادت اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف کو فرض قرار دیا روزہ رکھنے کے لیے۔ رمضان شریف کے مہینے کو ہی رب نے چنا، منتخب فرمایا اور پسند فرمایا۔ پورے رمضان شریف میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر روزے سے رہا کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو ہی پسند فرمایا اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رمضان شریف کا روزہ فرض فرمایا۔ روزہ امت سابقہ پر بھی فرض تھا۔ آپ مطالعہ کیجئے تاریخ کا، آپ مطالعہ کیجئے حدیث پاک کا، تو پتہ چلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پورے سال روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور 2 دن نہیں رکھتے تھے۔ تفسیر عزیزی جلد اول صفحہ نمبر 639 میں حوالے کے طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، نوٹ کر لیجئے حوالہ۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ روزے کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں کیا ملتا ہے۔ روزہ رکھنے کے سبب روزہ دار متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے اگلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اب روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض تو ہے ہی، بچوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ہمیں دینا چاہیے۔ بچوں کو جلد سے جلد ہمیں چاہیے کہ ہم بچے کو عادت ڈالیں، بچے کو کہیں کہ وہ روزے سے رہے، اگر 6-7 سال کا ہے اسی وقت سے ہم تاکید کریں کہ بچہ روزے سے رہے، اور اگر 10 سال کا ہو گیا ہے تو سختی سے ہم پیش آئے تاکہ وہ روزہ رکھیں اور عمر ہوتے ہوتے بالغ ہوتے ہوتے روزے کی عادت اسے پڑ جائے، تاکہ رمضان شریف کے روزے کا وہ ادب و احترام کر سکے اور ٹھیک سے روزہ رکھ سکے۔ رمضان شریف کو پہچاننے کے بارے میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان شریف کی فضیلت و برکت کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی شریف ہوتا تو بہتر ہے۔ اس حوالے کے لیے بھی، اس پروف کے لیے بھی آپ کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ ابن خزیمہ جلد سوم صفحہ نمبر 190 پر بھی ہے، الترغیب جلد دوم صفحہ نمبر 106 پر بھی ہے، کنز الاعمال جلد 8 صفحہ نمبر 222 پر بھی ہے۔ رمضان شریف کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر کرم فرماتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی جانب نظر کرم فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہیں دے گا، اور ہر دن 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کی تعداد کے برابر اس رات میں آزاد کرتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے عید مناتے ہیں، یعنی خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، اور فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کو کیا بدلہ دیا جائے جس نے کام تو پورا کر لیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس بندے کو پورا اجر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتو،
تم سب کو گواہ بناتا ہوں، میں ان سب کو بخش دیا، تم سب کو اس بات پر میں گواہ بناتا ہوں، تم سب گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا، یعنی جو رمضان شریف کا ٹھیک سے روزہ رکھا۔ حوالے کے طور پر آپ الترغیب و ترغیب جلد 2 صفحہ نمبر 98 کا مطالعہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ باتیں آپ کو اس میں ملے گی۔ رمضان شریف کا روزہ رکھنے والا صدیقین اور شہداء کا ثواب پاتا ہے، اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ خود سے نہیں، بلکہ آپ حدیث پاک کا مطالعہ کریں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سب چیزیں آپ کو وہاں موجود ملے گی، وہاں آپ پائیں گے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور 5 نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان شریف کے روزے رکھوں اور اس کی راتوں میں قیام کروں، یعنی نماز تراویح پڑھوں، تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صدیقین اور شہداء میں سے ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان شریف میں برکت ہی برکت ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان سے بھی حدیث پاک مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن وعظ فرمایا اور کہا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی شب قدر۔ رمضان شریف کی 27ویں رات جو شب قدر کی ہوتی ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی حدیث پاک میں۔ اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام یعنی نماز تراویح یعنی سنت ہے، اس رات میں پڑھنا، یعنی رمضان شریف میں جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس ماہ میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، یعنی دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور روزہ افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی نہ ہو۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم نے عرض کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ ہم میں تو سب اتنی استطاعت نہیں رکھتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ سب کو روزہ افطار کرائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب ہر اس شخص کو دیا جائے گا جو 1 گھونٹ دودھ یا 1 کھجور یا 1 گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کھلایا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پلائے گا کہ کبھی وہ پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک اور فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جنت میں داخل بھی ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتھ میں جائیں گے تو بہت سارے امتیوں کو لے کے جنت میں داخل ہوں۔ اسی لیے رمضان شریف کی بھی فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ کچھ بیان فرمایا یہ سب امت کی رہنمائی کے لیے ہے۔ امتیوں کو چاہیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر مضبوطی سے قائم ہو کر زندگی گزارے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد پر مضبوطی سے قائم ہو کر زندگی گزارے، ان کے دامن کرم سے وابستہ رہے، یہ امتیوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے رمضان شریف کا کہ اس کا پہلا 10 دن جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، یعنی پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، اور پھر جو شیاطین ہیں، شرکش شیاطین اجنہ جسے کہتے ہیں، اسے جکڑ کے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ مومنوں کو بھٹکائے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روکے نہیں۔ رمضان شریف کی ہر ساعت عبادت ہی عبادت ہے۔ رمضان شریف وہ برکت والا مہینہ ہے کہ اس دن کا ہو یا رات ہر وقت عبادت ہی عبادت ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، تراویح عبادت، پھر تراویح پڑھ کر سونا بھی عبادت، کیونکہ سحری کے انتظار میں سویا، اور سحری کھانا بھی عبادت۔ گویا رمضان شریف کا دن ہو یا رات ہو، اس کی ہر ساعت عبادت ہی عبادت ہے۔ تفسیر نعیمی میں بھی یہ بات سمجھ گو۔
لکھی ہوئی ہے مجموعی طور پر رمضان میں مرنے والے کا حساب نہ ہوگا. رمضان شریف میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہوتا ہے. اور جو شخص رمضان شریف میں مر جائے تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہ ہوگا. تفسیر نعیمی میں یہ کب تک نہیں ہوگا خدا جانے اس کا رسول جانے. رمضان شریف کے کھانے پینے کا حساب نہ ہوگا. یہ روح البیان میں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات سنیں اور سن کر کے اس پر عمل کریں اور دوسرے مومن بھائی تک بھی شیئر کریں. لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے دوسرے کو بھی فائدہ اس سے حاصل ہو. اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح فائدے والی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں. فی امان اللہ.